علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی دوستو بزرگو، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سارے کاڑے گورے پڑھے لکھے ان پڑھ دیہاتی شہری جتنے بھی ہیں انسان اشرف المخلوقات اللہ جل شانہ سب سے بڑھیا مخلوق ہم انہی میں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا شمار بھی انہی میں، اور ان میں پھر مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، اور مسلمان کو جو اللہ نے شان دی ہے تو میرے جیسا آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں میں بنایا، مسلمان ہیں، مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، مسلمان باپ کی گود میں کھیلے ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ ہمیں ہمارے آپ کے اوپر بڑا فضل یہ فرمایا ہے کہ سارا دین ساری دنیا میں آ جائے، سارا دین ساری دنیا میں آ جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں، اس کے لیے ہم محنت کریں۔ کیوں کریں؟ کہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کی ذات عالی کو اللہ جل شانہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جس کام کے لیے اللہ جل شانہ پہلے نبیوں کو بھیجتے تھے اسی کام کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو پیدا فرمایا۔ اس امت کا ہر فرد، اس امت کا ہر فرد، ہر عورت ہر مرد، ہر غریب ہر امیر جو انسان کہلاتا ہے، بلکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ایک دفعہ یہاں کراچی تشریف لا رہے تھے تو ملتان کے ہوائی اڈے پر تھوڑی دیر رکا تھا جہاز، تو ہم لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے، تو وہاں مختصر بات فرماتے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا تبلیغ ہر اس آدمی کا کام ہے جس نے قبر میں جانا ہے۔ قبر گھر ہے نا اللہ ہمارا آپ کا، تو اس کو بنانا ہے مرنے سے پہلے۔ ہر کلمہ گو کی یہ ذمہ داری ہے، اس بات کی فکر کرے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو نقصان سے بچانا ہے، دوزخ سے بچانا ہے، جنت میں لے کے جانا ہے، ان کی ہدایت کا بندوبست کرنا ہے۔ ہمارا آپ کا ہر ایک کا میدان محنت سارا جہان ہے، کراچی، پاکستان، پنجاب، ایسا نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، سارا جہان ہمارا آپ کا میدان محنت ہے، ساری دنیا کے سارے انسان، اور زمانہ محنت قیامت تک کا ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے سارا حضور ہی کا زمانہ، حضور ہی کا علاقہ، حضور ہی کی امت، تو ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نصیب فرما دے۔ ابھی یہ جو محنت ہو رہی ہے دعوت و تبلیغ کی، ماشاء اللہ اللہ پاک قبول فرمائے، کتنا مجمع ہے، دیکھ کے بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ وہ رائے گڑھ کے کسی بزرگ سے کسی ساتھی نے پوچھا حضرت یہ اتنا مجمع لاکھوں کا آتا ہے آپ کے پاس، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک اجتماع ہوتا تھا، پھر وہ ایک اجتماع کے لیے جگہ تھوڑی ہو گئی تو 2 کر دیے، 2 کے لیے بھی تھوڑی ہوگی تو 4 کر دیے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ 4 ہوتے ہیں پھر بھی جگہ تھوڑی ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے رونقیں ہیں، تو ان کا اتنا مجمع آپ کے پاس آتا ہے، اس مجمع کو دیکھ کر آپ کو خوشی تو ہوتی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا بھائی الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن نہ آنے والوں کا غم اس خوشی پر بھاری ہے۔ نہ آنے والے کتنے ہیں؟ یہ مجمع آپ کا کتنا ہوگا؟ کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ اور تقریباً سارے ہی مسلمان ہیں، بہت تھوڑے غیر مسلم ہوں گے، کیوں نہیں؟ اور بہت نیک اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ آج ہی مجھے 2 بزرگوں سے کی زیارت نصیب ہوئی، ایک وکیل صاحب سے ملنے میں گیا تھا، یہاں کے بڑے وکیل صاحب ہیں، وہ ایک دوست وہاں لے گیا، انہوں نے کہا بھی بابے آنے والے ہیں، بابے۔ تو بابوں کو ماننے والے ہمارے پنجاب میں کچھ اور طرح کے لوگ ہیں جو بابوں کو ہی مانتے ہیں، تو میں سمجھا یار یہ تو صحیح العقیدہ آدمی ہے، یہ کون سے بابوں کی بات کر رہا ہے؟ تو پھر میں نے کہا بھی کوئی تبلیغی بابے ہوں گے پرانے بزرگ، لیکن جب وہ آئے وہ تھے واقعی سیانی عمر کے اور ماشاءاللہ مبشر رہے اور نیک آدمی، تو میں سوچیا تبلیغ میں تو یہ کبھی نظر نہیں آئے، یعنی جنہیں یہ بابے ہیں تو کبھی نہ کبھی رائے گڑھ اجتماع پر، مشورے پر، کہیں نہ کہیں تو نظر کبھی آ جاتے، یہ پہلا ہی موقع ہے۔ تو میں نے ساتھی سے کہا
میں نے کہا ذرا پتہ کرو کہ ان حضرات کے 4 مہینے کب لگے، کیونکہ ہمارا نزدیک تو چھوٹی یہی ہے نا، ہمارے ساتھیوں کے نزدیک تو 4 مہینے ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث نے 4 مہینے کب لگائے تھے، کیوں نہیں معیار ہی یہ بنا لیا ہمارے ساتھیوں نے۔ تو ساتھی نے جب پوچھا تو وہ کہنے لگے جی نہیں بھائی ہمارا تو ابھی 4 مہینے نہیں لگے، چلا بھی نہیں لگا، بس صرف روزے ہم نے لگائے ہیں۔ تو مطلب ایسے لوگ ہیں نیک، تہجد گزار ہیں، حج کیے ہیں اور باقی دین کو لانا چاہتے ہیں، دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن عملاً بیچارے اب تک کسی وجہ سے واللہ عالم کیا وجہ ہے اس کے لیے وہ کام، وہ قربانی، وہ راستہ اختیار نہیں کر سکے جس راستے سے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ دین آئے گا۔ وہاں بات کرتے ہوئے میں نے یہی بات عرض کی، میں نے کہا ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، ہمارے استاد تھے تبلیغ کی لائن کے، ڈاکٹر محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رائے گڑھ کی شورا کے بزرگ تھے، حاجی صاحب کے منع تھے، بہت قربانی والے، بہت محنت والے، مصر کے گریجویٹ تھے، پوسٹ گریجویشن انہوں نے یہاں کراچی سے کی تھی، تو ہمیں تبلیغ میں لگانے والے تھے، بہت قریب سے ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ تو ان کو کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح بستر اٹھا کر پھرنے سے دین آ جائے گا دنیا میں، آپ کا یہ خیال ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ خیال تو نہیں ہے، یہ یقین ہے۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس طرح بستر اٹھا کے نکل جانا، گھر چھوڑ دینا، بیوی بچے چھوڑ دینا، اس سے دین آ جائے گا دنیا میں؟ تو ان کا نہیں خیال تو نہیں ہے، خیال کسی کو بستر نہیں اٹھوا سکتا کہ خالی خیال سے بستر اٹھایا، نہیں، اندر ایک بات ہے، یقین ہے، یہ جذبہ ہے کہ اٹھانا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بیوی بچوں کی جدائی، قربانی کرنی ہے نا، قربانی سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، قربانی سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جنہوں نے کچھ لگایا ہے انہوں نے بہت کچھ پایا ہے، ٹھیک ہے جی یہ بات، جس نے جتنا لگایا ہے اس سے زیادہ پایا ہے۔ آدمی سے روزے کے لیے جاتا ہے، اسے نفع ہوتا ہے تو پھر دوسری دفعہ بھی جاتا ہے، 2-4 سے روزے لگا لیتا ہے، پھر چلے کے لیے بھی چلا جاتا ہے، چلے والا 3 چلے بھی کر دیتا ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، آپ کی کراچی کی ایک جماعت اکثر میں ان کی تشکیل تھی، چلہ پورا کر کے چلے کی جماعت تھی، کچھ ادھر سے جاتے ہوئے راستے میں تشکیل ہوئی ہوگی، کچھ پھر وہ پرچہ آپ رات ہی دیتے ہیں، پکڑ کا پرچہ مل گیا وہاں چلے گئے، چلہ لگا کے کارگزاری سنانے کے لیے وہ ہمارے ہاں ملتان مرکز میں آئے، جیسے یہاں بھی جماعتیں آتی ہیں کارگزاری سنانے کے لیے، تو اللہ کی شان مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں بھی وہاں پہنچا تھا، تو میں بیٹھ گیا، بچے نے کرسی رکھ دی، میں زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پر بیٹھ گیا، تو جماعت کے ایک ساتھی ماشاءاللہ بڑی قاداور شخصیت، اچھے تعلیم یافتہ آدمی، بہت خوبصورت مجھے شخصیت، وہ بھی کرسی اٹھا کے میرے پاس ہی آ کے بیٹھ گئے، کچھ تھوڑا سا تعارف کیا، کہنے لگے میں کراچی کا ہوں اور چلے کے لیے آیا تھا، زندگی کا پہلا چلہ ہے، 60 سال ہو گئے، میری عمر 60 سال ہو گئی، میرے بچوں نے وقت لگا لیا، اور اب بچے مجھے دعوت دیتے تھے تو مجھے شرم آتی تھی، محسوس ہوتا تھا کہ یار کام خیر کا ہے، بچے کام کے کرنے والے بن گئے، تو باپ ہو کے نہیں بنا، تو پھر میں بھی اب آ ہی گیا، میں نے کہا جی بہت مبارک ہو، بڑا اچھا ہو گیا، آپ آ ہی گئے، چلہ آپ کا پورا ہو گیا، دوسرا آج شروع ہو گیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک چلہ پورا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، کوئی لگائے یا نہ لگائے دوسرا شروع تو ہو جاتا ہے، اور پیچھے تو ایک ہی رہتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جان ایک چلہ گزر گیا، ایک شروع ہو گیا، بس ایک ہی رہ گیا باقی، تو آپ ہمت کر لیں، آپ سمجھدار آدمی ہیں، ملکوں میں باہر پھرے تھے، یعنی دنیا کی لائن کے تو بہت سمجھدار آدمی تھے، وہ کہنے لگے ہاں میں نے ارادہ کر لیا میں 3 چلے لگاؤں گا، یہ میں نے ارادہ کر لیا، لیکن میں چلہ چلہ کر کے لگاؤں گا، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی نے سمجھائی نہیں، کوئی مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں لگا وقت، میں نے کہا چلہ چلہ کر کے آپ لگائیں گے آپ کو بہت ثواب ملے گا، اللہ پاک کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یہ تو بڑی کمائی ہو جائے گی، لیکن آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ غور کریں، میری بات سنیں، اللہ کرے کچھ بات واضح ہو سکے۔ کہنے لگے جی فرمائیں، بہت اچھا بولتے تھے، میں ابھی بھی آتے ہوئے سوچتا تھا
کاش جیسے یہ کراچی والے بولتے ہیں ایسے ہم بھی بولنے لگ جائیں. آپ لوگوں کے بولنے میں بڑی مٹھاس ہے، بڑا دھیما پن ہے، بڑا اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں یہاں والے لوگ. ہم لوگ تو کلہاڑا مار ہے نا، ہماری تو آواز ہی موٹی موٹی بھاری بھاری. وہ بہت اچھا نفیس بولتے تھے وہ. تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آدمی یہ کہے یہاں اگر 120 فٹ بور کریں، ڈرلنگ کریں 120 فٹ تو نیچے سے پانی آتا ہے، اتنی محنت کرنی پڑے گی، 120 فٹ گہرا کھودنا پڑے گا، پھر نیچے کا پانی آئے گا اوپر کے لیے اچھا پانی ہے. تو میں نے کہا کوئی آدمی یہ سن کر 3 کھڈے 40 فٹ کے مار دے، 40 فٹ یہاں بور، 40 فٹ یہاں بور، 40 فٹ، لو جی کر دی محنت پوری، پانی تو نہیں آیا. کہتے ہیں محنت تو نے پوری کی ہے لیکن طریقہ تیرا محنت کا صحیح نہیں ہے. ایک ہی جگہ پر 120 فٹ بور ہونا چاہیے. تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ یہ 120 دن 3 چلے 4 مہینے ایک وقت میں لگنے چاہیے تسلسل کے ساتھ. چلا چلا کر کے کوئی لگائے، ثواب سے انکار نہیں ہے، فائدے سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ جو حقیقت ہے اندر کی جو چیز ہے، تبلیغ سے جو مقصود ہے، جو چاہا جا رہا ہے، اس پر نہیں پہنچتا آدمی. اگر چلا چلا کر کے اس طرح لگاتا رہے، ساری عمر بھی لگاتا رہے، اس کو ثواب ملے گا. لیکن جو فیصلہ اس کے حق میں 4 مہینے پر ہونا ہے، 3 چلے پر ہونا ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے ہوتا ہو. ہاں یہ بات تو مجھے کسی نے کہی نہیں. اگر مجھے کوئی کہہ دیتا تو میں ایسے ہی کر لیتا. تو میں نے کہا جی اب کیا ہو گیا، ابھی تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں، ابھی یہیں بیٹھے ہیں. نہیں اب تو ہم نے ٹکٹ کرا لی ہے، اب تو گاڑی ہماری اتنے بجے آنے والی ہے، ہم جانے والے ہیں. میں نے کہا جی آپ نہ جائیں، آپ کو کون پوچھے گا کہ آپ کیوں گئے، آپ آزاد آدمی ہیں. بس مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. اصل میں میرے ساتھیوں نے مجھے اس طرح نہیں سمجھائی. تو آج صبح میری جماعت کے 6 ساتھی چلے سے 3 چلے کر کے رائے گڑھ چلے گئے. میں نے کہا جی آپ ساتھ میں ہو جائیں، آپ چلے جائیں، ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں، آپ چلے جائیں، ان سے جا کے آپ مل جائیں گے. نہیں میری کچھ کمٹمنٹس ہیں، کچھ لین دین ہے، کچھ معاملات ہیں، وعدہ وعید ہے، وہ بھی تو دین کہتا ہے، ان کو بھی تو پورا کرنا ہے. میں نے کہا ہاں جی دین کی تو ہر بات ہے انہیں پوری کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا پھر آپ ایسے کر لیں کہ آپ اس جماعت کے ساتھ کراچی تشریف لے جائیں. آپ مہربانی کریں دوسرے چلے کی آج سے نیت کر لیں کہ میں نے 3 چلے لگانے ہیں، میرا دوسرا شروع ہو گیا ہے، اور آپ کراچی چلے جائیں. آپ گھر نہ جائیں، آپ مرکز میں جائیں اور مرکز کے ذمہ داروں کو ملیں اور ان کو کہیں کہ جی میں تو گیا تھا چلے کے لیے، اب میری نیت ہو گئی ہے 3 چلے کی، گھر تو میں گیا نہیں، اب 2-4 دن مجھے یہاں لگیں گے، کچھ میرے معاملات ہیں. ہوتا ہے لین دین آدمی کا، وعدہ وعید ہوتا ہے، وہ بھی پورا کرنا ہے. تو آپ جہاں چاہیں مجھے مرکز میں رکھیں، کسی جماعت کے ساتھ تشکیل کریں، اور یہیں رہیں، مجھے اللہ کے راستے میں رکھیں، اور یہیں سے میرا کام ہو جائے گا 2-4 دن میں، تو پھر مجھے آگے کسی جماعت کے ساتھ جہاں مشورہ ہو جائے تشکیل کر دیں. یعنی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اللہ بس میں ایسے کر لیتا ہوں. بندہ بہت سمجھدار تھا. میں نے کہا آپ کے امیر صاحب کون ہیں؟ امیر صاحب ہمارے ڈاکٹر ہیں، بہت سمجھدار ہیں. میں نے کہا جی ان کی زیارت تو کرواؤ. خیر اٹھے، مجھے ہاتھ میرا پکڑا لے کے امیر صاحب کے پاس چلے گئے. یہ ہمارے امیر صاحب ہیں. امیر صاحب آپ نے مجھے سمجھایا ہی نہ کہ 3 چلے اکٹھے لگانے. میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ تبلیغ کا کام ہم کر رہے ہیں سارے. یہ اتنا بڑا مجمع، بہت مجمع تھوڑا نہیں ہے، اتنا مجمع تو ساری دنیا میں انقلاب لے آئے. ہاں جی میری باتیں آپ کو عجیب عجیب سی لگیں گی. میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں تو وہ قرآن نہیں سنا سکتا آپ کو، حدیث نہیں سنا سکتا. بزرگوں سے سنی سنائی باتیں ہیں، یا اس راستے میں پھرتے پھراتے جو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے وہ باتیں ہیں. تو یہ مجمع تھوڑا نہیں ہے. وہ درمیان میں میں بات بھول بھی جاتا ہوں، وہ رہ ہی گئی درمیان میں، کہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا تھا کہ مجمع بہت آتا ہے، آپ کو خوشی بہت ہوتی ہوگی. انہوں نے کہا ہاں خوشی تو بہت ہوتی ہے، لیکن نہ آنے والوں کا غم اس خوشی پر زیادہ بھاری ہے نا یہ بات. پھر وہ کبھی فرماتے تھے بھائی یہ جو رونقیں تم دیکھ رہے ہو، بہاریں تم دیکھ رہے ہو، مجمع تم دیکھ رہے ہو، اور عروج دیکھ رہے ہو، ملکوں میں جماعتیں آ رہی ہیں، ملکوں سے جماعتیں جا رہی ہیں، یہ تبلیغ کی برکت نہیں ہے. آپ کو یہ بات بری لگی ہوگی، یہ بڑوں کی بات ہے، بات صحیح ہے. انہوں نے کہا فرمایا یہ تبلیغ کی برکتیں نہیں ہیں، تبلیغ تو ابھی شروع نہیں ہوئی.
ابھی تو تبلیغ کے لیے بندے تیار کر رہے ہیں، تبلیغ کرنے والے. یہ تو تبلیغ کے نام کی برکتیں ہیں. جس کام کے نام کی یہ برکتیں ہیں، تبلیغی جماعت نام ہی ہو رہا ہے نا. تو اگر کام ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں، جیسے صحابہ نے کیا ہے، جیسے ہمارے بڑے بتاتے ہیں، کیوں نہیں؟ پھر کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا کہ نہیں؟ فرمایا جب کام شروع کرو گے، اللہ اکبر، کام شروع ہو جائے گا، پھر تو تم دیکھو گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فلاں ملک والے، فلاں قوم والے، فلاں علاقے والے لوگ دھڑا دھڑ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. محنت کرنے کی بات ہے. اور یہ تو میری اپنی بات ہے، ویسے بنائی ہوئی ہے بات سمجھنے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ تبلیغ کو نا ہم انڈر ڈوز کر رہے ہیں. یہ انگریزی کا لفظ ہے، انگریزی تو بولتے نہیں تبلیغ والے. اب تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی لفظ ہماری زبان آ جاتا ہے تو ساتھی ہضم کر جاتے ہیں. شروع میں ہم لوگ جب نئے آئے تھے نا، نئے تبلیغ میں، تو ایک آدمی کوئی لفظ زبان سے نکلا ہے، انگریزی بولتا ہے، یہاں نہیں، تبلیغ میں نہیں چلتی. اب تو آئے گئے پڑھے لکھے اور ملکوں میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ انگریزی میں باتیں ہوتی ہیں، انگریزی میں کتابیں بھی چھپ گئیں، ترجمے بھی ہو گئے. وہ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں ملتان میں ایک بڑے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کی پریکٹس بہت ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. اللہ مریضوں کے دلوں میں نا وہ توجہ ڈال دیتا ہے، یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، بس وہ بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے، وہ بھی دیکھتا رہتا ہے مریض. سوتا بہت کم ہے، کھاتا بہت کم ہے، مریض بہت دیکھتا ہے، ٹیلی فون نہیں سنتا، کسی کو وقت نہیں دیتا، بغیر وقت لیے ہی لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو ایک دوست ہمارے ساتھی تبلیغی شورا کے ساتھی ہیں، ان کا بیٹا، اس نے مجھے کہا کہ جی وہ آپ کے تعلق والے ہیں، وہاں سے ٹائم میں لے نہیں پایا تو میں ان کو ملنا چاہتا ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے. نوجوان بچہ ہے. میں نے کہا اچھا یار، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور وہ مہربانی کریں گے ڈاکٹر صاحب، اور انشاءاللہ بغیر باری کے بھی نا ہمیں باری کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس نے کہا جی بہت اچھا. میں لے کے گیا ڈاکٹر صاحب کو، میں نے کہا میرے دوست کا بیٹا ہے. انہوں نے اس کو دوائی لکھ دی، یہ کھاؤ. اس دوائی سے اس کو فائدہ ہوا، لیکن دوبارہ پھر جانے کا ٹائم کہ حال دے اور آگے کیا کرنا ہے یہ نہیں کر سکا. پھر وہ نہیں ہوا. اس نے ان کو چھوڑا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. دوسرا ڈاکٹر بھی بہت اچھا دیندار لائق آدمی، تبلیغی آدمی، اس نے بھی اس کو دوائی دی، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا. پہلے کی دوائی سے کچھ فائدہ ہوا، دوسرے کی دوائی سے فائدہ نہیں ہوا. تو یہ پھر میرے پاس آ گیا کہ جی وہ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک ہی دفعہ میں گیا تھا، بار بار میں آپ کو کیا کہتا، اب میں دوسرے کے پاس گیا ہوں، مجھے تو وہاں سے فائدہ نہیں ہوا، تو دوبارہ جانا ہے ان کے پاس. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، دوبارہ چلے جاتے ہیں. میں دوبارہ گیا. میں نے کہا جی میں اس کو لایا تھا، آپ نے دیکھا تھا، آپ کی دوائی سے اس کو فائدہ ہوا تھا. پھر اس کو دوبارہ یہ ٹائم نہیں لے سکا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ان کی دوائی سے اس کو فائدہ نہیں ہوا. اس نے کہا بیٹا ان کا نسخہ دکھاؤ. نسخہ دیکھا، اس نے کہا ہاں یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، بہت کمپیٹنٹ ہیں، اور تشخیص ان کی صحیح ہے، دوائی بھی صحیح ہے. کتنی گولی کھاتے ہو؟ کہ جی آدھی. اس نے کہا انڈر ڈوز ہو رہے ہو، تھوڑی لے رہے ہو، ایک کھایا کرو روز، اور اب 25 دن تک ایک گولی روز کھانی ہے. 25 دن کے بعد چودھری صاحب کو تکلیف نہیں دینی، خود ہی آ جانا، میں لکھ دیتا ہوں تیری تاریخ آئندہ، آؤ گے تو تجھے یہاں ٹائم مل جائے گا. تو مجھے یہ وہاں سے بات ہاتھ میں آئی کہ بھائی تبلیغ انڈر ڈوز ہو رہی ہے. سمجھ آئی میری کوئی بات؟ تبلیغ تو ہو رہی ہے، گولی تو تبلیغ کی کھا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، لیکن کتنی؟ 3 دن کی بجائے 2.5 دن، 3.25 دن، ایسے نہیں ہے. کیوں جی 3 دن کی بجائے کیا ہو رہا ہے؟ یہ نکتہ چینی نہیں کر رہا ہے، اعتراض نہیں کر رہا ہے، یہ ایک احساس پیدا کرنے کی بات ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور اس طرح ہو رہا ہے تو یہ نتیجہ آ رہا ہے. اگر اس طرح ہو جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہم لوگ نا ملتان شہر میں جتنے ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ذمہ دار کچھ مرکز میں جڑنے والے، ہفتے میں 1 آدھ دن فارغ کر کے بیٹھتے ہیں، بھی سوچیں کہ کام کیسے آگے بڑھے، کام کیسے آگے بڑھے. تو ہر ساتھی کہتے ہیں جی قربانی بڑھائیں، ہر ساتھی کہتے ہیں جی معاملات ٹھیک کریں، ہر ساتھی کہتے ہیں جی رویے نرم کریں، اکرام کریں. کام بڑھانے کے طریقے ہیں، دعا کریں، اللہ سے تعلق بڑھائیں. تو یہ مشورے دیتے ہیں، جس کی سمجھ میں جو ہوتا ہے. ساری باتیں ٹھیک ہیں،
ساری کرنے کی. ایک دن ایک دیہاتی ہمارا بھائی سادہ ان پڑھ بالکل، جب مشورہ ختم ہو گیا تو بعد میں اٹھ کے آ گیا جب میں بیٹھا تھا کہ جی ایک بات میرے جی میں بھی آ رہی ہے لیکن میں نے کہی نہیں. میں نے کہا بھائی کہنی چاہیے تھی. جب پوچھا جا رہا ہے بھائی بتاؤ کام کیسے آگے بڑھے، تو جو اللہ سے دعا مانگو اللہ سمجھ دے تو بات بتاؤ ساتھیوں کو. کہتا میں نے اس لیے نہیں کہی کہ میری بات غلط نہ ہو جائے، لوگ ہنسیں گے. میں نے کہا نہیں، تبلیغ میں تو ہنسی کھیل ہے نہیں. کیوں نہیں؟ ہر آدمی اپنی عقل سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے، ساتھی محبت سے سن لیتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں، مجھے بتا دو کیا بات ہے. کہ جی ہمارا تبلیغ کا کام اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا کہ جیسے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں ہم ویسے نہیں کر رہے. آئی سمجھ میں آپ کو؟ جیسے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں نا کام ایسے کرو ایسے کرو، ویسے نہیں ہم کر رہے. میں نے کہا راؤ صاحب ذرا تفصیل سے بتاؤ. کہتا ہے تفصیل یہ ہے کہ جمعے والے دن جمعے تک تو نکلتے ہی نہیں، آدھا دن تو گزر جاتا ہے، اور پھر اتوار کو یا سوموار کو جلدی آ جاتے ہیں، وقت پورا نہیں کرتے. پھر وہاں سے نقد جماعت نہیں نکالتے. ہدایت تو یہ ہے نا کہ نقد جماعت نکالو. کام جس سطح پر ہے اس سطح سے اوپر اٹھ جائے جماعت کے آنے کی وجہ سے، یہ نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ 2 سے روزے مردوں کے ساتھ لگاؤ، 3 سے روزہ آپ بتاؤ. لگا رہے ہیں سارے ایسے جیسے کہہ رہے ہیں وہاں رائے بند والے، کیا ویسے ہی ہم کر رہے ہیں سارے؟ میں بھی ساتھ ہوں آپ کے شامل. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں کر رہے ہوں، کہ یہ ملتان والوں کی سنا رہا ہوں کہ ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا. تو تبلیغ کیا ہو رہی ہے؟ انڈر ڈوز. تو اگر پوری ڈوز لیں، کیوں جی؟ اگر اوور ڈوز تو یہ ہو نہیں سکتی. یہ وہ کام نہیں ہے کہ اوور ڈوز ہو جائے. کیوں نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. حضور نے کتنی محنت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی محنت فرمائی، کتنی محنت. کیوں نہیں؟ تو ہم اس سے زیادہ کر دیں گے. وہ ایک زمانے میں شروع میں جب میں 3 قلعے لگا رہا تھا، ایک علاقے میں گیا تو ایک ایم پی اے صاحب پرانے ہمارے تعلق والے تھے، بعد میں سیاست میں آ گئے، ایم پی اے بن گئے. ان کے ڈیرے پر بھی میں گیا ملنے کے لیے ایک ساتھی کو لے کر. تو اس نے میرا زمانہ طالب علم کا بھی دیکھا تھا، ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا. تو میری یہ ذرا کچھ بدلی ہوئی حالت. تو مجھے کہتے او یار تو تے حدوں ہی لنگ گیا ہے. سمجھے آپ اس کو؟ بھائی مولوی بن گیا، داڑھی رکھ لی، شلوار پہننی شروع کر دی، او یار تو تے حدوں ہی لنگ گیا ہے. تو میں نے کہا میاں صاحب اگر تو حد آپ ہیں پھر تو واقعی میرے سے گستاخی ہو گئی، میں آگے لنگ گیا ہوں، آگے گزر گیا ہوں. ہمارے ہاں حاضر تو امام الانبیاء ہیں، ان سے آگے کوئی بڑھ سکتا محنت میں؟ کیوں جی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت قربان جاؤں. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری قربانیاں، ساری محنتیں، یہ خدا نخواستہ کوئی توہین نہیں ہے. سارے انبیاء نے اپنا اپنا کام پورا کیا ہے، کسی نے ادھورا نہیں کیا، کسی نے دین کی محنت کو انڈر ڈوز نہیں کیا. بہت قربانیاں. کسی نبی کی زندگی لے لیں، اتنی شاندار زندگی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا ہے. انبیاء کے واقعات قرآن میں آپ کو سنائے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں کام کرنے والے، ایسے کرتے ہیں کام، ہے نا ایسے ہی. انبیاء کی زندگی کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہے، ہمارے لیے رہنما ہے ان کی زندگی. تو یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی سب کی محنتیں، ان کی سب کی قربانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے، سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے، اور سب سے زیادہ مشقتوں میں رکھا گیا ہے. حضور کی جو قربانیاں ہیں، وہ کون سی لائن کی قربانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے نہیں تھی؟ تو ہم کسی امتی کے بارے میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی سطح کا بھی ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان سے آگے بڑھ گیا؟ میں کون بڑھ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان اسلام میں آئے اور بہت ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت زیادہ، ہر میدان میں پوری قربانی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقریباً 39ویں یا 40ویں نمبر پر آئے. مولانا کون سے نمبر پر آئے؟ مولانا جمیل صاحب فرمایا کرتے تھے بھی ایک گاڑی نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، تو یہ 40ویں گاڑی تھی تو بعد میں نکلی. لیکن 38 گاڑیوں کو راستے میں کراس کر کے آگے پہنچ گئی، لیکن وہ جو پہلی نکلی تھی نا اس سے آگے نہیں بڑھی. اتنی قربانی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قربانیاں کرنے کے باوجود ان سے آگے نہیں بڑھ سکے، تو ہماری آپ کی کیا قربانیاں؟ بلکہ وہ ایک بزرگ ہوتے تھے، آپ جانتے ہیں پرانے ساتھی بھائی افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور کے رائے گڑھ کی شورا کے بزرگ تھے، ہمارے بزرگوں میں سے تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو قربانی ہم راگ لاتے ہیں، ہماری کیا قربانی ہے؟ قربانیاں تو تھیں ہی صحابہ کی، جنہوں نے صحابیات جیسی محبت کرنے والی مخلص بیویاں چھوڑی، ہاں جی، اور وہ بچے چھوڑے مدینے میں رہنے والے حضور کے زمانے کے لوگ، اپنا مدنی ماحول چھوڑا، وہ تھی قربانی۔ ہمیں تو نیند ہی اچھی جا کے تبلیغ میں آتی ہے، کیوں جی؟ ہمارے لیے تو تبلیغ اللہ نے ایک مزے کی چیز بنا دی، آسانی کی چیز بنا دی، عزت کی چیز بنا دی۔ تو بہرحال کام اللہ نے دیا ہے، کام ہے یہ، جن کو ہم اور آپ کام کہہ رہے ہیں نا جی، میں کام پر جا رہا ہوں، بعض کہتے ہیں جاب پر جا رہا ہوں، یہ تو ضروریات کا پورا کرنے کا ایک سلسلہ، ایک بہانہ ہے، مقصود نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ جن چیزوں میں، جن مشاغل میں ہم لگ کے تبلیغ کو انڈر ڈوز کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، منع نہیں ہے۔ اگر کریں گے شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ بھی دین ہے، اس پر بھی اجر ملے گا، اس پر بھی جنت ملے گی، کسی چیز کی کوئی نفی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا کہ جاؤ کماؤ کھاؤ اور مر جاؤ اور آ جاؤ، یہ تو کوئی زندگی نہیں۔ اس امت کے ہر فرد کیا مقصد حیات، مقصد زندگی اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے محنت کرنا، اور اس محنت کے لیے جو بھی تقاضا ہو وہ سب کچھ کرنا۔ ہمارے ہاں مظفر گڑھ میں ایک ساتھی ہوتے تھے، اپنے دور کے تو وہ بہت نامی گرامی قسم کے وکیل تھے، پرانے پڑھے ہوئے تھے، لیکن پھر اللہ نے فضل فرمایا، بزرگوں سے ملاقات ہو گئی، تبلیغ میں لگ گئے، تو کہنے لگے رمضان کا مہینہ تھا، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، فوت ہو گئے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، ایسے اللہ والے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کے متعلق کہ مجھے اس کام کے لیے ایسے آدمی چاہیے، یعنی اس معیار کے آدمی تھے وہ۔ تو یہ انہوں نے خود سنایا، میں نے سنا ان سے، یہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا تو میں نے کچہری جانا چھوڑ دیا رمضان کے مہینے میں، تو گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ تو ایک دن بیوی نے کہا کہ یہ جھوٹ بولنا رمضان میں منع ہے یا سارا سال ہی منع ہے؟ اب نہیں جاتے ہو کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے روزہ رکھ کے، تو اللہ نے یہ جھوٹ بولنا سارا مہینہ ہی منع، سارا سال ہی منع کیا ہے، ساری زندگی ہی منع کیا ہے یا رمضان میں ہی منع ہے؟ تو میں نے ایسے کیا، میں نے کہا یہ تو کبھی سوچا ہی نہ ہم نے، چلو ایک مہینہ بچ سکتے ہیں، یہ تو بچو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرتے کرتے نا میں لیٹ گیا، تھک گیا، پتہ نہیں کتنی تلاوت کی ہوگی، لیٹ گیا اور قرآن یہاں رکھ لیا سینے پہ، اور سوچ میں پڑ گیا، یار ہم جتنی قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں ہم غور کرتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، کس سیکشن سے کیا مراد ہے، کیوں بنایا گیا ہے یہ سیکشن، اس سے کیا چاہتے ہیں سیکشن بنانے والے۔ تو اللہ نے یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پہلا چیپٹر ہوتا ہے مطلب کہ یہ چیزیں آگے جا کے اس میں آئیں گی اور ان کا یہ معنی ہوگا، تعارف ہوتا ہے اس کتاب کا۔ کہتے ہیں میں نے جو غور شروع کیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او ماشاءاللہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، حق ہے، پہلی بات ہے، شرط ہے، حق سمجھنا پڑے گا۔ ھدی للمتقین، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ نازل کی ہے، کتاب ہدایت ہے یہ۔ میں نے کہا اچھا، آپ دیکھنا چاہیے کہ قرآن متقین کن کو کہتا ہے کہ متقیوں کو ہدایت کرے گا قرآن۔ اس میں آ گیا کہ جو غیب پر ایمان رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے، جو کچھ، اس پر بہت زور دیتے تھے، وہ بلیار بہت تھے، بولنا ان کو اللہ نے دیا تھا۔ کہتے میں نے غور کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ہم اس سے مراد مال لیتے ہیں، مال خرچ کرنا یہ بھی ہے، مال خرچ کرنا اس کے اپنے مشکل فضائل ہیں، لیکن یہاں صرف مال نہیں، وہ مما رزقناہم ينفقون، کو جو کچھ دیا ہے،
جوانی ہے، صحت ہے، علم ہے، عقل ہے، صلاحیتیں ہیں، مال ہے، جو کچھ بھی ہے۔ کہتا میں غور کرتا گیا تو مجھے نظر آیا بھی اب تو پھر وکالت بھی جاتی ہے، خرچ کرنی پڑے گی۔ ایک وہ بیوی نے خوراک دی تھی کہ بھی جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے منع کیا۔ ایک یہ آ گیا کہ بھی یہ اب قربان کرنی پڑے گی، تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ بس اب نہیں جانا، بس ختم ہو گئی کہانی۔ تو مطالبہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خود تو لگے ہوئے ہیں تبلیغ میں اور بچوں کو لگایا ہوا ہے کاروبار میں، بہت مطمئن ہے، شکر ہے جی بچے اب ان کے اطمینان کی شکل بچوں کا کاروبار ہے، اللہ کے وعدوں پر اطمینان نہیں ہے کہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں، یہ کام یعنی سیلف سفیشینٹ ہے، خود کفیل ہے، کافی ہے میرے سارے معاملات کے لیے، نہیں اس کو اطمینان بچوں کی کمائی پر ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، میں نے کہا یار عجیب حال ہے ہمارا، جب بچے تھے چھوٹے تو ہم کیا کہتے تھے، ان کا میرے سوا کوئی نہیں۔ کیوں جی کیا کہتے تھے؟ جی میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیسے تبلیغ میں جا سکتا ہوں؟ یعنی ان کا پالنے والا، اوپنلی واضح طور پر نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں اندر، مطلب یہی ہوتا ہے میرے سوا کون دیکھے گا، میں چلا جاؤں تو ان کو کون سنبھالے گا، ان کا رب میں ہوں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا اپنی والدہ سے، اماں میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تیرا رب میں ہوں، کھلاتی ہوں، پلاتی ہوں، پہناتی ہوں۔ اچھا تو آپ کا رب کون ہے؟ ان کا تیرا باپ کما کے لاتا ہے، اسے ضرورت ہے۔ یہی سسٹم چل رہا ہے نا ہمارے یہاں، کیوں یہ نہیں چل رہا؟ اس نے کہا اچھا میرا رب آپ ہے اور آپ کا رب میرا باپ ہے، اور میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود ہے، بادشاہ ہے۔ اچھا اس کا رب کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا ایسی خیال نہیں کیا کرتے، وہ تو خود ہی رب ہے۔ اس بیچاری کو آگے کیا جواب آتا؟ اب حیران ہو کے خامد سے عرض کرنے لگی کہ ہمارا بچہ بڑا ذہین ہے، عجیب سوال کرتا ہے، آج مجھے اس نے یہ پوچھا۔ تو باپ نے کہا اوہو ایسی باتیں نہ کیا کرے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو مصیبت آ جائے گی، وہ تو خود ہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمارا ایسے ہی حال ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے تو میں پالتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا، کمائی نہیں کر سکتا، اب کیا ہے بچے پالتے ہیں، شکر ہے جی بچے 3 ہیں، 2 ڈاکٹر ہے، 1 تجارت کرتا ہے نا، یہی بات کیوں نہیں؟ اطمینان کی شکل کیا ہے؟ بچوں کی کمائی۔ اللہ رب ہے، اللہ رازق ہے، اس نے ماں کے پیٹ میں دیا، اس نے دنیا میں دیا، وہ قبر میں دے گا، اسی کے دینے سے ملتا ہے، کمانے سے رزق نہیں ملتا۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے اس کو، کہ اے میرے بندو جو چیزیں میرے ذمے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، مجھ سے مانگو۔ اے بندو اپنی روزیاں مجھ سے مانگو، پڑھنا بڑا زبردست مضمون ہے یہ۔ اے بندو اپنی روزیاں مجھ سے مانگو، تمہارے رزق کا خزانہ میرے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا منہ ہر وقت کھلا ہے 24 گھنٹے، اور میں اس میں سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہوں بقدر تمہارے خرچ کے۔ نہیں لکھا، مولوی صاحب کہتے ہیں بقدر تمہارے کمائی کے، یہ نہیں لکھا، اسے دیکھ لینا آپ، بقدر تمہارے خرچ کے، جس کا جتنا خرچ ہے اتنا دیتا ہوں، بقدر تمہاری سخاوت اور عطیات کے اور صدقات کے، جو تم دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہو۔ رزق لینے کا ذریعہ تو خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے لوگوں کو، وہ ہے نا 10 دنیا اور 70 آخرت، تو یہاں سے تو دینے سے ملتا ہے۔ آج ہی میں کسی کو سنا رہا تھا کہ محکمہ ٹیلی فون کے ایک بڑے افسر ہوتے تھے حاجی عبدالحمید صاحب، بہت پہلے کی بات ہے، حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے وہ ہوتے تھے بڑے افسر۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جب وہ ریٹائر ہوئے تو یہ سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے ایک معقول رقم ملتی ہے ریٹائرمنٹ پر نا، وہ پیسے ان کو بھی ملے۔ وہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے، مفتی صاحب کے شہر کے، تو انہوں نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ جی وہ مجھے پیسے ملے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہیں کاروبار میں ان کو لگا دوں، تو آپ کسی تاجر سے کہیں کہ میری یہ رقم لے لے اور اپنے کاروبار میں استعمال کرے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ تیرے اپنے جاننے والے بہت ہیں، جس پر تیرا اطمینان ہو اس کو دے دے۔ اس نے کہا نہیں جی اگر آپ درمیان میں آ جائیں گے نا تو میرا اطمینان زیادہ ہو جائے گا۔
اچھا بھائی میں بات کروں گا کہ میں نے ایک تاجر سے بات کی، اچھا بڑا تاجر تھا، سمجھدار آدمی، تو میں نے کہا یار ہمارا ایک دوست ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ لگانا چاہتا ہے کاروبار میں۔ اس نے کہا جی وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ جون بھی ہے نا، وہ ملے گا آپ سے، میں اس کو کہہ دوں گا۔ اس نے کہا جی نام تو بتائیں۔ میں نے کہا نام ہے حاجی عبدالحمید۔ وہ نہیں لگائے گا جی۔ تاجر کہتا ہے، تاجر بہت سمجھدار ہوتا ہے، آپ تو اکثر تاجر ہی ہیں نا۔ یہ تبلیغ کا کام کرنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اکثریت تاجروں کی تھی۔ وہ مولانا محمد غول پالنپوری فرماتے تھے کہ یہ تو دوسرے کی جیب سے پیسہ نکالنا جانتا ہے۔ جوتے کی دکان ہے، بندہ آ گیا، اس کو جوتا پہنایا، اس نے کہا یہ تنگ ہے، اس نے کہا تنگ نہیں ہے، فٹ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے لیے اسپیشل آرڈر پر بنایا گیا۔ بالکل جوتا وہ ہے جو پاؤں کے ساتھ چپکا رہے، ہیں جی۔ اب ایسا اس کو مطمئن کیا بیچارے کو، پاؤں کٹتے رہے، کچھ ہوتا رہے، انہوں نے اپنے پیسے وصول کر لیے۔ اچھا دوسرا آیا، اس نے جوتا پہنا، اس نے کہا کھلا ہے۔ کہتے ہیں تنگ جوتا کسی کام کا نہیں ہوتا، جوتا وہی جس میں پاؤں کھیلتا رہے۔ تو یہ صلاحیت والی قوم ہے۔ باقی صحابہ کی اکثریت دین کا کام کرنا، چھٹی نہیں لینی کسی سے۔ دیکھو نا کتنی بڑی نعمت، اللہ کے راستے میں جانا ہے، اپنے کاروبار کی ترتیب ایسی بنا لی ہے، بھائی اتنے بجے کھولنا ہے، اتنے بجے بند کرنا ہے۔ کسی کے ملازم تو ہے نہیں، آزاد مخلوق ہے، تو تاجر ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے۔ تو اب اس تاجر نے اپنی بصیرت سے یہ خوشخبری سنائی مفتی صاحب کو کہ جی حضرت وہ نہیں لگائے گا پیسہ۔ مفتی صاحب نے فرمایا بھائی میں نے اس کو ترغیب نہیں دی، اس نے خود مجھے کہا ہے لگائے گا، کیوں نہیں لگائے گا۔ مفتی صاحب اس نے لگا کے دیکھا نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آپ نے تو لگا لگا کے کما رہا ہے نا تاجر، ملازم نے تو نہیں لگا کے دیکھا کچھ، کیوں نہیں؟ ساری عمر سرکاری کھلانے سے تنخواہ لی ہے۔ میں نے کہا اچھا یار نہیں لگائے گا، اس کی مرضی، مجھے اس نے کہا تھا، میں نے آپ کو کہہ دیا۔ کہتے ہیں اگلے دن اس کا ٹیلی فون آ گیا حاجی صاحب کا، مفتی صاحب آپ نے کسی سے بات تو نہیں کر لی سوالیہ؟ تو میں ہنسا، آپ تو جی میری بات پر ہنس رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہے، ہنسی کی بات بتاؤں گا آپ کو کہ جی کیا ہوا۔ اور میں نے کہا پہلے تم بتاؤ ٹیلی فون کیوں کیا ہے؟ وہ جی ٹیلی فون اس لیے کیا ہے، اگر تو آپ بات کر لی ہے آپ نے تو ہم مجبور ہے، پابند ہیں۔ میں نہیں آپ کو کہا تھا نا لگوا دو کہیں، اب آپ نے بات کر لی تو میں آپ کو کیسے پیچھے کروں؟ ٹھیک ہے اب لگائیں گے۔ اچھا میں نے کہا اگر نہیں کی بات، نہیں کی تو پھر نہ کرنا، ہم نے سوچا ہے کماتے کماتے کہیں اصل بھی نہ دے بیٹھے، لگا کے نہیں دیکھا۔ تو آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ نے تو تبلیغ میں لگا کے دیکھا ہے نا، کیوں جی؟ ہاں 3 چلے کس کس نے لگا کے دیکھے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انسانوں کا سمندر ہے 3 چلے والوں کا، یہ تو سارے 3 چلے والے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسے بھی آتے ہیں یہاں جن کے 3 چلے نہیں لگے، کیوں جی؟ شب جمعہ ہے نا آج، آپ کے یہاں کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ کوئی 3 چلے والے ہی آئیں شب جمعہ میں اور نئے لوگ نہ آئیں؟ ایسا نہیں ہے تبلیغ میں، کیوں نہیں؟ ایسا یہاں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر نیا پرانوں کو ساتھ لے کر آئے۔ ہمارے جسم میں خون ہے جس کی برکت سے ہماری زندگی رواں ہے، تو اگر خون خشک ہو جائے، خون نہ بنے، کیوں جی؟ تازہ خون، تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ صحت خراب ہو جائے گی، کام بگڑ جائے گا۔ تو تبلیغ میں اگر نیا خون، نئے لوگ نہیں لائیں گے تو ہم تو چلے ہی جائیں گے، چلے نہیں جانا، کیوں جی؟ کتنے چلے گئے؟ آج میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا یہاں سن 65 میں میں یہاں پہلی دفعہ آیا تھا، سن 65 میں کچھ وقت میرا لگا ہوا تھا۔ تو اس وقت حضرات یہ کہتے تھے کسی شہر میں جاؤ نا تو وہاں مرکز میں رہو، کیونکہ ساتھی تھے تھوڑے، مطلب یہ وہاں ہوٹل میں جا کے رہے گا غلط ماحول میں تو کوئی بری عادت ہی سیکھے گا نا۔ تو اگر مسجد میں جائے گا تبلیغ والے ملیں گے، کوئی ترغیب دیں گے، کوئی گشت میں جڑے گا، کوئی بیان سنے گا۔ تو میں آیا تو تھا ایسے ہی کراچی دیکھنے کے لیے، جوانی کا زمانہ تھا، میں دیکھ آئے کراچی کیسا ہے۔ تو رہا میں یہاں، بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے شفیق، محبتیں کرنے والے لوگ، اور میں خوش تھا یار، مفت میں اچھی روٹی بھی مل رہی ہے، محبت بھی مل رہی ہے، سمندر بھی دیکھتے ہیں، صبح بھی کرتے ہیں، کیوں جی؟
آج میں سوچ رہا تھا یار وہ تو سارے ہی تقریباً چلے گئے اللہ پاک کے پاس۔ سید اللہ والے رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے امیر تھے، 1984 میں ہم روس گئے۔ ایک بھائی نصیر صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، 1974 میں روس تو گئے تھے، 84 میں 74 میں گئے تھے انڈونیشیا۔ تو یہ بھائی نصیر صاحب ابھی ان کے بھائی منیر ہیں، ممکن ہے اس مجمع میں ہوں۔ تو کئی ساتھی، بھائی عبد المجید صاحب کپڑے والے، چکن والے، آپ کے والد، آپ کے والد نہیں تھے؟ اچھا وہ دوسرے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ہمارے امیر تھے ایک سفر میں۔ تو مطلب میں دیکھتا ہوں بھائی عبد الرزاق صاحب تھے موٹروں والے، ایک بھائی عثمان صاحب تھے لمبے قد والے۔ میں نے کہا یار وہ سارے کہاں چلے گئے؟ ہم نے آپ نے بھی جانا کہ نہیں؟ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ موت کی گاڑی میں تو ہم سوار ہیں، موت کی گاڑی میں سب سوار ہیں، اور گاڑی کھڑی نہیں ہے، چل رہی ہے، کھڑاک کھڑاک چل رہی ہے۔ جیسے جیسے جس کا اسٹیشن آتا جائے گا اترتا جائے گا، اور پھر مر کے مٹی نہیں ہو جانا۔ یہ ہمارا آپ کا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ والبعث بعد الموت، کیوں جی؟ ایمانیات کی 7 باتیں ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد پھر زندگی ہے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوگا ہر آدمی، اپنے نامہ اعمال کے ساتھ حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، کہے گا مال ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ کوئی بات چھوٹی بڑی بغیر لکھے اس نے چھوڑی نہیں، زبان سے کوئی بات کی وہ لکھ دی، ہاتھ سے کوئی عمل کیا وہ لکھ دیا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ انسان عملوں کی مشین ہے، اور جو کچھ یہ کرتا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ذرا برابر نیکی کرے گا، قیامت کے دن اس ذرا برابر نیکی کو وہاں پائے گا۔ ذرا برابر برائی کرے گا، قیامت کے دن ذرا برابر برائی کو وہاں دیکھے گا۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ معمولی نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، چھوٹی سی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی سی نیکی بھی آپ کو اللہ کی ذات سے قریب کرے گی، نیک لوگوں سے قریب کرے گی، جنت سے قریب کرے گی، دوزخ سے دور کرے گی، برے لوگوں سے دور کرے گی۔ چھوٹی سی نیکی، بظاہر کہنا السلام علیکم، جو جی کتنی قوت اس پر خرچ ہوتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ فرمایا کہ برائی کو ہلکا نہ سمجھو، کیا ہے؟ معمولی بات یہ معمولی نہیں ہے، جب وہاں حساب دینا پڑے گا پھر اس کے وزن کا پتہ چلے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی آپ کو اللہ کی ذات سے دور کرے گی، جنت سے دور کرے گی، دوزخ سے قریب کرے گی، نیک لوگوں سے دور کرے گی، برے لوگوں سے قریب کرے گی۔ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا، اور ساری دنیا کے انسانوں کی یہ فکر کرنا کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کے تعلق والے، اللہ کی محبت والے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے، چلانے والے، دعوت دینے والے، تعلیم کرنے والے، ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ محنت کرنا، دعوت دینا، دین پر چلنے کے نفع بیان کرنا، دین پر نہ چلنے کے نقصان بیان کرنا، سمجھانا۔ میں نے یہ عرض کیا نا کہ السلام علیکم کہنا، کیوں جی کتنی طاقت لگتی ہے اس میں، کتنا وقت لگتا ہے۔ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، سورہ اخلاص پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور گھر والوں کو سلام کرے السلام علیکم۔ یہ وہ سلام کرنا فوجیوں والا نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ گھر کا کوئی فرد سامنے ہو یا نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ والدہ سامنے بیٹھی ہیں یا گھر والی ہے یا کوئی بچی ہیں، کوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر والوں پر سلامتی کی دعا ہے۔ تو فرمایا جو یہ 4 کام کر لے گا، اللہ اس کے گھر کو بے محنت کے مال اور چیزوں سے بھر دیں گے۔ یہ معاشی مسئلہ بولو حل ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور کرنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ کتنی دیر لگتی ہے، درود شریف پڑھنے پہ کتنا وقت لگتا ہے، بسم اللہ پڑھنے پہ کتنا وقت لگتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرنا۔
اچھا بعض ہمارے علاقے ہیں جہاں عورتوں کو سلام کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. ایک علاقے کے ایک صاحب تھے، سال لگا کے واپس گئے. واپسی کی بات نے سنا کہ گھر والوں کو سلام بھی کرنا ہے. اس نے کہا وہ عورت کو سلام کرے گا؟ اس نے کہا بھی عورت مسلمان ہے، آپ کی زندگی کی حصے دار ہے، بچوں کی ماں ہے، کیوں نہیں سلام کرنا؟ اس کی سلامتی میں ہی آپ کی بھی عافیت ہے. اب جب گیا گھر کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کی جان اندر سے بیوی آئی دروازہ کنڈی کھولنے کے لیے. اس نے دیکھا السلام علیکم، اس نے کہا. وہ بیچاری بھاگی الٹے پاؤں واپس. تو ساس نے کہا ہے کون ہے، کیا ہوا؟ کہتی ہے وہ تمہارا بیٹا آیا، پاگل ہو گیا، ہم کو سلام کرتا ہے. تو اب تو سلام کرنا پاگل پن کی دلیل سمجھی جاتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے ملتان، وہاں کھاد فیکٹری میں کام کرتے تھے، مختار صاحب، بہت نیک آدمی تھے، بہت ہو گئے. ایسے آدمی میں نے بہت کم دیکھے. اس زمانے میں سرکاری ملازم، اپنا جوتا آپ گاڑنے والا، اپنا کپڑا آپ دھونے والا، ذکر فکر تبلیغ کا پابند، گشتوں کا، تعلیم کا، ادرواج تبلیغی، بہت کام والا آدمی. وہ کہنے لگا کہ میرا ایک ماتحت ایک دن مجھے کہنے لگا مختار صاحب مجھے چھٹی دیں، میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے. میں نے کہا کیا بات، ناشتہ نہیں کیا تھا تمہیں بھوک لگ گئی؟ ابھی تو کھانے کا وقت نہیں ہوا، تم گھر جاؤ گے تو اس بیچاری نے کوئی تمہارے لیے پکا کے تھوڑے ہی رکھا ہوگا قبل از وقت. اس نے کہا جی گھر تو میں نے جانا ہی نہیں، اور گھر والی کے ہاتھ کا تو میں نے کھانا ہی نہیں، اور گھر والی کو تو میں نے رکھنا ہی نہیں. کئی فیصلے اس نے سنا دیے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا جی لڑ کے آیا ہوں، میں نے اس کو طلاق دے دینی ہے، وہ بڑی ناہنجار ہے، وہ جاہل ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ ایسی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس نے اس کو خطاب دیے. میں نے کہا یار تمہیں واقعی بھوک لگی ہے، اور بھوکے آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آتی، بیٹھ جاؤ ذرا. میں نے دفتر کے اہلکار سے کسی چھوٹے سے کہا جاؤ یار اس کے لیے کوئی چائے لاؤ، کوئی بسکٹ لاؤ، کوئی پھل لے آؤ، اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ. خیر وہ گیا، کچھ چائے شائے بنا کے لے آیا، کھلایا پلایا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی مسئلہ وہی ہے جو آپ کو بتایا، ادب ہی نہیں کرتی، بے ادب ہے، بدتمیز ہے، بس اب میں نے رکھنی نہیں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اس کا حق ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا اور میں جھک مارتا ہوں، یہ نوکری کرتا ہوں، پیسہ کما کے اسی کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، میں حق ادا نہیں کرتا تو اور کون کرتا ہے؟ میں نے کہا بیوی کا حق صرف یہ ہے کہ پیسے کما کے اس کو دے دیجیے، کیوں جی؟ یا اس کے علاوہ بھی کوئی حق ہے؟ بولو نا یار، پتہ کرو علماء سے کہ کیوں نہیں، بیوی کے حقوق کتنے ہیں، کیا کیا حقوق ہیں. میں نے کہا بھائی تو جب گھر جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی مسجد ہے کوئی میرا گھر؟ میں نے کہا مسجد میں ہی نہیں پڑھنی، اپنے گھر میں ہی پڑھنی ہے، مسلمان کا گھر ہے، اور درود شریف پڑھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور گھر والوں کو سلام کرنا ہے. مختار صاحب ہمیں ان باتوں کا نہیں پتا کہ یہ گھر والوں کا حق ہے، ہم نے کبھی یہ ادا نہیں کیا. تو میں نے کہا پھر گھر میں تو فساد ہونا ہی ہے، غفلت کا ماحول ہے، شیطانیت وہاں ناچ رہی ہے، تو گھر میں تو فساد ہونا ہی ہے. تم ایسے کرو، اب تم نے کھا پی لیا نا، اب تم گھر جاؤ، آج چاروں یہ کام کرنا ہے. میں نے نہیں رکھنی جی، میں نے طلاق دینی ہے. میں نے کہا طلاق دے دیں گے بعد میں مشورہ کر کے، لیکن فی الحال آج کوئی بات نہیں کرنی، ابھی تم یہ چاروں کام کرنا اور گھر جاؤ. پھر کل آ کے نا مجھے کارگزاری سنانا، پھر اس کے بعد مشورہ کریں گے. ہر کام مشورے سے ہونا چاہیے. اللہ کی شان وہ گھر چلا گیا. اگلے دن آیا تو بہت خوش تھا. میں نے کبھی حال سنا. اس نے کہا جی حال یہ ہے کہ میں تو 4 کی بجائے 3 کام کر سکا، چوتھا نہیں کر سکا. میں نے کہا چوتھا کون سا مشکل تھا؟ کہ جی سلام کرنا. اب میں صبح گالیاں دے کے ناراض ہو گیا تھا، میں سلام کیسے کرتا؟ میں نے کہا چلو اچھا کوئی بات نہیں، آج کر لینا جا کے، اب تو غصہ کچھ کم ہو گیا نا. تو جو 3 کیے اس کی کوئی برکت دیکھی. اس نے کہا جی کمال ہو گئی. میں گیا تو وہ زمین پر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر احتراماً کھڑی ہو گئی. یہ کام اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ صبح آپ ناراض ہو کے بھوکے چلے گئے بغیر ناشتے کے، خدا کی قسم میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا. تو اب یہ ہے کہ میں نے ہانڈی بنائی ہے اور آٹا گوندھ کے رکھا ہے کہ آپ آئیں گے تو، اور میں دعائیں مانگتی رہی ہوں کہ اللہ کرے آپ خیر سے واپس آ جائیں. بیوی ہے نا، اس کو تو آپ کی ضرورت ہے.
تو چلو شکر ہے آپ آئے ہیں، آپ کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو میں ابھی آپ کے لیے روٹی بناتی ہوں گرم، آپ کپڑے وغیرہ بدل لیں۔ کہنے لگا جی میں اپنے کمرے میں گیا، کپڑے شپڑے بدلے، بسنے میں وہ کھانا تیار کر کے ٹرے سے جا کے لے کے آ گئی اور میرے سامنے رکھ دیا اور کہا جی بسم اللہ کریں۔ تو میں نے کہا تم میرے ساتھ بیٹھو، اکٹھے کھاتے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، میں ان پڑھ ہوں، میں بیوقوف ہوں، میں آپ کا ادب نہیں کرتی، میں آگے سے بولتی ہوں، میں وسیلی ہوں۔ وہ جتنی باتیں ایک دن پہلے اس نے کی تھی اس سے زیادہ اس نے خود اپنی زبان سے کہ میری تو تربیت ہی صحیح نہیں ہوئی، میرے والدین نے مجھے سکھایا ہی نہیں، آپ کے مقام کا ہی نہیں مجھے پتا۔ اور میں نے کہا چھوڑ اس بات کو، آپ ہم میاں بیوی ہیں، آپ مقاموں کی کیا بات ہے، بس بیٹھ۔ کہتے جی ہم دونوں نے کھانا کھایا، بہت اچھا وقت گزرا، بہت اس کے اندر تبدیلی آ گئی، یعنی ایک دن یہ 3 کام کیے ہیں، چوتھا بھی کیا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا اگر روز ہی کرو یہ، کیوں جی اگر آپ اپنے گھر والوں کی سلامتی روز ہی مانگو، ہیں گھر میں تعلیم کرو، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، آپ کرتے ہی ہوں گے، کیوں نہیں؟ کراچی والے تو سارے کرتے ہوں گے نا۔ کن کن گھروں میں تعلیم روزانہ ہوتی ہے بھائی؟ یہ تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے جی؟ اپنے گھر کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ مسجد میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ساتھی ناواقف ہیں، تو گھر والے تو ناواقف نہیں ہیں نا، کیوں جی؟ تو آج سے چلو یہ تو مہربانی کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ ہر گھر میں انشاءاللہ تعلیم ہوگی باقاعدگی سے۔ کون کون کرے گا جی؟ ماشاءاللہ، واہ جی واہ۔ اچھا یہ ارادہ بیج ہے، آپ نے ارادہ کر لیا نا، فرشتے نے لکھ لیا، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کی ترقی ہوگی۔ اور تلاوت ہوتی ہے جی ہر گھر میں۔ تلاوت کن کن گھروں میں ہوتی ہے روزانہ؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین ان گھروں سے نکل جاتے ہیں، خیر و برکت ان گھروں میں کثیر ہو جاتی ہے، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو آپ ہم ساتھ یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر چمکدار بنے، نورانی بنے، گھروں میں فساد نہ ہو، بے برکتی نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے سارا اعمال کا۔ اس وقت عمومی طور پر لوگ حالات کا رونا روتے ہیں نا، حالات کا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، ہم نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جیسے اعمال ویسے حالات، اعمال اچھے حالات اچھے، اعمال خراب حالات اچھے چاہتے ہیں تو اعمال اچھے کرو بھائی۔ اچھا اگر کوئی فرد اپنے اعمال صحیح کر لے گا تو انشاءاللہ اس کے انفرادی حالات اللہ صحیح کر دے گا، لیکن من حیث الامہ مجموعی طور پر سب کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اس کے لیے سب کے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اور یہ بے محنت کے ہو جائے گا؟ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا ہو، کرنا کرانا کچھ نہ پڑے اور ہون برسنے لگ جائے، کیوں جی؟ بارشیں وقت پر ہوں، فساد ختم ہو جائیں، عدل و انصاف شروع ہو جائے، ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، کیوں جی؟ اللہ حالات بدلتے ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں سے ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، اور جیسے اعمال ہم بھیجتے ہیں ویسے اللہ جل شانہ کی طرف سے حالات نیچے آتے ہیں۔ اعمال اچھے حالات اچھے، اعمال خراب حالات خراب۔ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ ایک بزرگ اللہ والے، پرانے وقتوں کی بات ہے، بادشاہ کے محل کے قریب سے کہیں سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ اوپر بالا خانے پر بیٹھا تھا، اس کی نظر پڑی کہ فلاں بزرگ جا رہے ہیں، تو اس نے آواز لگائی، حضرت اوپر تشریف لے آئے، کوئی ایمان کی مجلس ہو جائے۔ تو بزرگ کھڑے ہو گئے، اوپر دیکھا تو کہنے لگے حضور مشکل ہے میرا اوپر آنا۔ کیوں؟ اس نے کہا یہاں آپ کے محل کا دروازہ کوئی نہیں، دروازہ ہے 3 فرلانگ آگے جا کے، بڑے بڑے محل ہوتے تھے، میں وہاں جاؤں، وہاں سے پھر اندر داخل ہوں، پھر واپس آؤں 3 فرلانگ، پھر یہ 50-60 سیڑھیاں اوپر چڑھوں، بوڑھا آدمی، میرے بس کی بات نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں حاضری نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ ٹھہرے، نہیں ٹھہرے رہے۔ وہ وہیں ٹھہر گئے۔ تو بادشاہ نے اپنے ملازموں سے، خادموں سے کہا ایک ٹوکرا رسیوں میں باندھ کے، جیسے آپ کی مستورات سبزی نہیں لیتی اوپر رہنے والی ٹوکری نیچے لٹکا دیتی ہیں، یہ اس کی مثال ہم باہر دیتے ہیں، کراچی میں بڑے گھروں میں اوپر والوں میں ایسے سودا لیتے ہیں۔ تو وہ ٹوکرا نیچے لٹکایا
اور ان بزرگوں سے کہا جی اس کے اندر آپ بیٹھ جائیں. اندر بیٹھ گئے تو نوکروں سے کہا کھینچ لو ان کے ایسے اوپر. اور آج کل تو لفٹیں آ گئی نا اس کا بدل. تو اس کے بعد اپنے برابر وہاں کرسی پر ان کو بٹھایا. تو انہوں نے پوچھا بادشاہ سے کیا مسئلہ ہے, کس لیے یاد فرمایا. تو بادشاہ نے کہا اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ بتائیں. اللہ والے ہوتے تھے بادشاہ, وہ بھی راستے تلاش کرتے تھے اللہ تک پہنچنے کے. آج تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلنے کا وقت ہی نہیں ہے, چلو چھٹی ہو گئی, وقت ہی نہیں ہے. لو وقت ہی نہیں ہے تو دھکے کھاتے زندگی گزار کے چلے جائیں گے اور کیا کریں. وقت فارغ کرنا پڑے گا بھائی, وقت نکالنا پڑے گا. تو بادشاہ نے کہا اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ. اس نے کہا جی بالکل آسان راستہ. جیسے آپ نے یہ ٹوکری نیچے لٹکا دی ہے, اللہ کے حکموں کی رسیاں یوں نیچے لٹکی ہوئی ہیں, ان کو پکڑ لو, اللہ خود ہی اوپر کھینچ لے گا, اللہ خود ہی توفیق دے دے گا. دین آسان ہے, دین اللہ پاک نے آسان بنایا ہے, اور دین سے زندگی میں آسانیاں آتی ہیں. اور دین آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مبارک محنت سے. ٹھیک ہے نا, آپ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے محنتی ہیں. ہر مسلمان, ہر کلمہ گو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا محنتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہماری آپ کی زندگی کا مقصد ہے, مقصد حیات ہے. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ مدار نجات ہے. سمجھے اس بات کو, مقصد حیات ہے اور مدار نجات ہے. بوجھ ہوگی, ذمہ داری اللہ نے دی ہے. جس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اس سے پوچھا بھی جاتا ہے کیا کر کے آئے ہو. تھوڑی سی زندگی ہے, بغیر اس کے بھی گزر جائے گی, بے قید, بے مزہ, بے برکت, پریشانیوں والی, مسائل کا شکار زندگی. لیکن اگر اس محنت کو اپنا کام بنا لیں گے, اس کو کریں گے, ہمارا ایمان ترقی کرے گا, مسلمانوں کا ایمان پکا ہوگا, غیر مسلموں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. اس محنت کی برکت سے دین دنیا میں پھیلے گا. دین دنیا میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا میدان محنت شروع میں نے عرض کیا, یاد ہے یا بھول گئے؟ ہمارا میدان محنت سارا جہان ہے, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب. جہاں کہیں بھی کوئی انسان بستا ہے اس تک ہم پہنچیں اور اس کی ہم فکر کریں. کہتے ایک ایک امتی ساری امت کا ذمہ دار ہے. ایک ایک امتی اور ساری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے. یہ ہمارا آپ کا کام ہے, عورتوں کا بھی, مردوں کا بھی, اور کوئی اس سے مستثنا نہیں. یہ کام غریب نے بھی کرنا ہے, امیر نے بھی کرنا ہے. کام بھی آسان ہے, کام آسان ہے. جیسے صحت مند آدمی کے لیے, صحت مند کی بات کر رہا ہوں, دمے کے مریض کی نہیں. اس کو بیچارہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے نا سانس لینے میں, کیوں جی, اس کو سانس لینا مشکل ہے. اور صحت مند کھانا کھا رہا ہے, سانس بھی آ رہا ہے, سویا ہوا ہے, سانس بھی آ رہا ہے. تو تبلیغ کا کام اگر اللہ قبول فرما لے, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ پاک جل شان کی ذات عالی سے قبول نہیں کروایا. قبول کون ہوتا ہے؟ جو پیش کرتا ہے, جو پیش کر دے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے نبی کا امتی ہوں, میرا یہ کام ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میرے سے یہ کام لے, مجھے اس کی توفیق دے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے. ایک آدمی مکان بنانا چاہتا ہے, تقاضا ہے اس کا مکان بنانے کا. دوستوں سے کہتے ہیں جی مکان بنانا ہے, وہ کہتے ہیں پلاٹ ہے. پوچھیں گے نا پلاٹ تو نہیں ہے, کہتے ہیں پلاٹ نہیں ہے تو پھر مکان بنانے کا ارادہ بھی نہیں. کیوں جی, پہلے بھائی زمین لو. ایسے ہی ہے نا, پلاٹ ہے, اب بھائی اس کے لیے اگلا بندوبست کرو, میٹیریل کا, لیبر کا, خرچے کا. اب وہ کہہ جی یہ تو میں تیار نہیں ہوں, تو پھر اس کا ہوتا تم مکان بنانا ہی نہیں چاہتے ہو. ایمان بنانا ہے, کس محنت سے بنے گا؟ دعوت دینی پڑے گی, دعوت دینا سیکھنا پڑے گا, وقت لگانا پڑے گا, اللہ کے راستے میں پھرنا پڑے گا, مسجد کے ماحول میں رہیں گے, دعوت کا اللہ مزاج بنا دے گا, دعوت دیں گے, اپنے دل کو نشانہ بنا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ ہمارے دلوں سے اپنا غیر نکال دے گا, اللہ ہمارے دل کو نور ایمان سے منور کر دے گا. مولانا ابراہیم دیولہ فرماتے ہیں کہ بھئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں مقامی کام اصل ہے, 5 اعمال اصل ہے, 5 اعمال.
روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کو دینا ہے نا، یہ ہفتے میں 2 گشت اور سے روزہ 5 مال میں ہے نا، کیوں جی؟ تو بعض کہتے ہیں یہ اصل کام ہے، مقامی کام، اور بعض کہتے ہیں نہیں خروج اصل ہے، نکلنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا رائے میں بیان کرتے ہوئے کہ بھائیوں یہ دونوں ہی اصل ہے، نقل کوئی بھی نہیں ہے، دونوں ضروری ہیں، یہ دونوں چکی کے 2 پارٹ ہیں، چکی ایک پتھر نیچے ایک اوپر والا گشت کرتا ہے، کیوں جی؟ دانے ڈالتے ہیں، آٹا پس جاتا ہے، دال بن جاتی ہے، بیسن بن جاتا ہے۔ تو جب مقام پر ہیں، نکلے ہوئے نہیں ہیں تو مقام کا کام ہے، اور جب نکلنے کا وقت آ گیا تو پھر نکلنا ہے، اللہ پاک کے راستے میں جانا ہے۔ سال کا چلہ کم سے کم ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اور بہتر یہ ہے، بھائی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اوقات قمری مہینوں کے لحاظ سے مقرر کرو۔ رمضان کا مہینہ 70 گنا زیادہ اجر، ابھی تو گزر گیا، اب اللہ جانے اگلے سال کس کو رمضان نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا۔ 70 گنا زیادہ اجر، 70 گنا زیادہ اثر ہیں، 70 گنا زیادہ تربیت۔ تو قمری مہینوں کے حساب سے، انگریزی مہینوں کے حساب سے کرو گے، دسمبر کا مہینہ جی میرا چلے گا، اب دسمبر تو 12واں مہینہ ہوتا ہے، سال ختم ہو جاتا ہے، نہیں لگا دسمبر میں تو چلہ تو گیا نا۔ دوسرا یہ ہے کہ دسمبر تو آئے گا ہمیشہ سردی میں، اور جون تو آئے گا ہمیشہ گرمی میں، اور رمضان گرمی میں بھی آئے گا، سردی میں بھی آئے گا، بدل کے آئے گا، ہر موسم میں بہاریں لوٹو گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بھی اپنے اوقات مقرر کر کے، آج میں کسی ساتھی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا جیسے پیسے بچاتے ہو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے، کہ مسجد میں چندہ دیں گے، مدرسے میں چندہ دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بہت بڑی بات ہے، بہت خیر کی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے وقت بھی بچاؤ کہ تبلیغ میں دیں گے۔ یہ کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ پاک کے آئیں کوئی عذر نہیں ہے، اللہ نے تو زندگی دی ہی اس کام کے لیے ہے، اور بندہ یہ کہے کہ بھی میرے پاس تو اس کام کے لیے وقت ہی نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس تو سب بھائیوں کے پاس وقت ہے کہ نہیں؟ کب تک ہے؟ موت تک ہے، موت تک ہے، اور موت کب آئے گی؟ بس آخری بات کر رہا ہوں، تمہارے ہاں ملتان شہر میں میرے عزیز تھے، میرے داماد کا چھوٹا بھائی تھا، چلہ لگا تھا غالباً 3 چلے نہیں لگے تھے، فکر مند تھا، محلے والوں نے اس کو مسجد کا اپنا ذمہ دار بنایا ہوا تھا۔ تو اتوار کا دن تھا، وہ صبح مشورے میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ جی وہ پیدل جماعتوں کا فلاں جگہ جوڑ ہے، آج تو کچھ ساتھیوں کو وہاں چلنا چاہیے، ترغیب اس نے دی۔ اچھا، پرانے ایک ساتھی کو بات دوبارہ نہیں کھائی، تو اس نے کہا امیر بنا پھرتا ہے، 3 چلے لگائے نہیں ہیں، پیدل جماعتوں کی نصرت کی ترغیب دیتا ہے، اس کے اندر کوئی ہوگا مسئلہ؟ بےعزتی کی اس کی، ڈانٹا اس کو، تو یہ پی گیا، برداشت کر گیا، مشورہ ختم ہو گیا تو کسی دوست سے کہتا ہے یار مجھے کب تک لوگ یوں ہی ذلیل کرتے رہیں گے؟ اس نے کہا جب تک تیرے 3 چلے نہیں لگے۔ انہوں نے کہا 3 چلے لگ گئے تو پھر کہیں گے تو ملکوں میں کیوں نہیں جاتا؟ کب تک میرے ساتھ یوں ہوتی رہے گی؟ ان کا موت تک تو یوں ہی ہوتی رہے گی۔ کہتے ہیں موت کب آئے گی؟ اس نے کہا یہ تو اللہ کے علم کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ 9 ساتھی، غالباً 9، 2 کاروں میں ان پیدل جماعتوں کی نصرت کے لیے چلے مرکز سے۔ اچھا، یہ جس گاڑی میں بیٹھا تھا اس نے وہ گاڑی چھوڑی، سواری بدلی، دوسری گاڑی میں جا کے بیٹھا، وہاں سے ایک ساتھی کو دوسری گاڑی میں بھیجا، اور یہ گاڑی پیچھے تھی، دوسری گاڑی آگے تھی، نہر کے کنارے پہ جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، یکدم اپنی گاڑی تیز کی، اگلی گاڑی کو راستے میں چھوڑا اور آگے تھوڑی دور گئے تو ایسے لگا جیسے کسی نے گاڑی اٹھا کے نہر میں پڑ دی، بڑی نہر تھی، دھماکہ ہوا۔ ساتھیوں نے کہا یار کسی بھینس نے نا نہر میں چھلانگ ماری ہے، تو دوسرے نے کہا نہیں بھینس نے نہیں چھلانگ ماری، ہمارے ساتھیوں کی گاڑی گری ہے۔ تو وہ 5 لاشیں، اس میں اس کی لاش تھی، شعیب نام تھا اس کا، ہاں جی، تو وہ وہاں نہر سے مرنے کے بعد ہی نکلے، مر کر ہی نکلے۔ تو یہ کیوں سنایا میں نے قصہ کہ ابھی ہم کہتے ہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی مرنا مستحضر نہیں۔ حاجی صاحب کہتے تھے نا بھی موت کا تذکرہ نہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحولوں میں، ہمارے بازاروں میں،
موت سے غافل ہیں، تو موت تو ایک زبردست حقیقت ہے. تو اس کے لیے بھائیوں وقت ہے ہمارے پاس موت تک، اور موت کب آئے گی یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے. یہ کام مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بیمار مریض لمبی عمر والا کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ کیسے کر کے دکھا گئے. مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے کر کے دکھا گئے. تو ہم انہی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کیسے کام کیا، جو کر گئے وہ پا گئے. میں نے عرض کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ لگایا، سب سے زیادہ پایا. جو جتنا لگائے گا اس سے زیادہ ہی پائے گا. تو یہ میدان ہے لگانے کا. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ حضرات نے سنا عموماً وہ یہ تھا کہ اس کام کو اپنا کام بنانے کا فیصلہ کرو. سنا کسی نے یہ؟ کیوں جی؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے کسی نے یہ سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ اونچے ہاتھ کھڑے کرو یار. مجھے بٹھایا تو آپ نے بڑا اونچا، مجھے ہاتھ تو نظر آنا. آپ خود ہی دیکھ لو جی. ایک تو سنا ہی تھوڑوں نے. اچھا جنہوں نے سنا ہے انہوں نے بنا لیا اس کام کو اپنا یا بنائیں گے؟ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے نہیں بنایا وہ بھی نیت کر لو. اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب کاروبار نہیں کرنے ہیں، اب شادیاں نہیں کرنی، اب بچوں کو نہیں سنبھالنا، ملازمت نہیں کرنی. ملنگ بنانا یہ تبلیغ والے نہیں چاہ رہے. ملنگ نہیں بنانا. عائشہ فرماتے تھے کہ 3 طرح کے تقاضے ہوتے ہیں آدمی کے. ایک جان کا تقاضا، آرام کا، کھانے پینے کا، ہے نا جان کا تقاضا. ایک بیوی بچوں کا، ایک کاروبار کا. کاروبار کے تقاضے ہوتے ہیں. کاروبار وقت مانگتا ہے، جان وقت مانگتی ہے، بیوی بچے وقت مانگتے ہیں. یہ تینوں قسم کے تقاضے پیچھے کر لو، دین کے تقاضے کو آگے کر لو. پہلا تقاضا دین کا، اس کو مقدم کریں گے، پہلے اس کو پورا کریں گے. اس سے وقت ملے گا باقی کام سارے انشاءاللہ کریں گے. کیا خیال ہے؟ اس کے لیے کون تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ نکلے گا کون جو کھڑا ہوگا؟ بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں نکلے گا. جو کھڑا ہو جائے گا نا اللہ اسے نکال بھی دے گا، اللہ اسے خلاف بھی دے گا. اس کام کو اپنا کام بنانے کا، اس کام کے تقاضوں کو مقدم کر کے چلنے کا. ماشاءاللہ. اور فرمائے جی، اور فرمائے. سارے سارا مجمع اس کی نیت کر لے. صلاحیت لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ. سارا مجمع اس کی نیت کر لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے. پیچھے والے اللہ کے سب کھڑے ہو جائے. اللہ قبول کرے. اب وہ حضرات جو ماشاءاللہ نقد صبح سے چلے اور 3 چلنے کے لیے تیار ہیں وہ تو کھڑے رہیں. باقی حضرات تشریف رکھیں، یہی تشریف رکھیں انشاءاللہ. ابھی وہاں بیان ختم نہیں ہوا. بیان ختم جب ہوتا ہے، جب انشاءاللہ جب یہ عرض کیا جائے کہ